جو بھی چیز انسان کو جاوداں اور ہمیشگی عطا کرتی ہے وہ اس کی نیک صفات اور عظیم اخلاق ہیں۔ انسانوں کی اخلاقی خصوصیات ان کی شخصیت کی عظمت کو نمایاں کرتی ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین صفات شیخ البطحاء حضرت عبد المطلب کی زبانی یوں بیان ہوئی ہیں۔ عبد المطلب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگنے سے پہلے بنی ہاشم کے باعزت ترین نوجوان اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور یوں کہا: اے میرے بیٹے، آمنہ ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہاری رشتہ دار ہے، مکے میں کوئی اور لڑکی جیسی نہیں۔ اور پھر فرمایا: خدا کی عزت و جلال کی قسم کہ شہر مکہ میں اس جیسی کوئی اور لڑکی نہیں، کیونکہ وہ باحیا اور باادب ہے، اس کی روح پاک ہے، وہ عاقل، سمجھدار اور دیانتدار لڑکی ہے۔ بعض لوگ تاریخی اور عقیدتی مسائل کو سطحی نظر سے دیکھ کر یہ کہتے ہیں چونکہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ظہور سے پہلے رہتی تھیں لہٰذا وہ مومنہ نہیں ہو سکتی، بس وہ مشرک خواتین میں سے ہیں۔ لیکن مسلمان مورخین اور محققین کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء اور امہات سب مومن تھے۔ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میں اس تمہاری دنیا میں آیا، اور کبھی بھی میں جہالیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا ہوں۔ اس حدیث شریف سے جو مختلف عبارتوں میں نقل ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک ہونا اور ان کی فطری طہارت ثابت ہوتی ہے۔ سمجھدار اور عقلمند اولیاء الہی کی صفات میں سے ہے۔ عبد المطلب نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاقلہ یعنی عقلمند ہونے کے نام سے تعریف کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ عربوں کے عقلمند خواتین، فہم اور سمجھ میں بے نظیر تھیں۔ موت کے وقت اس عظیم خاتون کی گفتگو سے ان کے فہم اور عقل کا کمال سامنے آیا۔ وہ اپنے بیٹے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں: ہر زندہ مر جائے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر جماعت فنا پذیر ہوگی، میں بھی مر جاؤں گی لیکن میری یاد ہمیشہ رہے گی۔ میں نے خیر یعنی اپنا بیٹا باقی رکھا اور ایک پاک و پاکیزہ مولود کو جنم دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں شادی کے بعد ایک نئی فصل کا آغاز ہوا جس نے اس کی ساری زندگی کے گوشے گوشے کو حضرت آمنہ جیسی بیوی کے ذریعے روشن کیا۔ شادی کے کچھ ہی مدت کے بعد وہ تجارت کی غرض سے ایک کارواں کے ساتھ مکہ سے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ نکلنے کا وقت آیا اور کارواں چل پڑا۔ اس کارواں نے 100 دلوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد جب کارواں کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں اور آمنہ کے بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے آئے، عبداللہ کے باپ بھی اپنے بیٹے کے انتظار میں تھے اور ان کی بہو کی آنکھیں بھی کارواں میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن صد افسوس کہ وہ کارواں کے درمیان موجود نہیں تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یثرب میں واپسی کے دوران بیمار ہوئے اور آرام کرنے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہاں اپنے رشتہ داروں کے یہاں ٹھہر گئے۔ اس خبر سے ان دونوں کے چہروں پر غم و انداہ چھا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا تاکہ وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ مکہ واپس لائے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ عبداللہ کاروان نکلنے کے 1 مہینے بعد اسی بیماری کی وجہ سے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حارث نے واپس آ کر پورا ماجرا عبد المطلب کو سنایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی کو بھی ان کے شوہر کی سرگزشت سے مطلع کیا۔ جو کچھ ان کے مال سے باقی رہ گیا تھا وہ 5 اونٹ، بھیڑوں کا ایک جھنڈ، ایک لونڈی ام ایمن کے نام سے تھی جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتگار بنی۔ شوہر کی وفات کے بعد سب سے بڑی عزت حضرت آمنہ کو عطا ہوئی۔ انہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا حامل ہونے کا فخر حاصل ہوا۔
ان کے شکم مبارک کو خداوند حکیم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشد و نمو کرنے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ وہ سب سے بہترین جگہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت آمنہ عالم وجود کی سب سے بہترین ماں تھی، کیونکہ ان کا شکم مبارک ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تخلیق کے لیے باقی عورتوں کے شکم کی بنسبت زیادہ ہموار تھا۔ حمل کے دوران اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کرامات بے تحاشا اور بے حد ہیں، جن میں سے کچھ یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس عظیم القدر خاتون سے منقول ہے کہ فرمایا، جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حاملہ تھی، مجھے ان تکالیف اور سختیوں کا احساس ہی نہیں ہوا جو عام عورتیں حمل کے دوران اٹھاتی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے کہ کوئی میرے پاس آیا اور کہا، تم بہترین انسان کی حاملہ ہو۔ جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو وضع حمل میرے لیے بہت آسان ہوا اور میں حمل سے فارغ ہوئی۔ 3 صدی ہجری کے مشہور مورخ ابن حشام رقم طراز ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے، میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بطن مبارک میں کون ہے؟ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ ذکر اس پر پڑھنا اور اس کے بعد اس کا نام محمد رکھنا۔ دوسری کرامات یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں پر نعمت اور مناسب وقت پر رحمت کی بارش ہوتی تھی۔ کتاب العداد میں اس سلسلے میں آیا ہے کہ قریش کا قبیلہ شدید قحط میں مبتلا ہوا اور زندگی کی سختی سے گزر رہا تھا کہ یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہوئی تو مکہ کی زمین سرسبز اور درخت پھلوں سے بھر گئے اور ہر جانب سے مسافر مکہ کی جانب آنے لگے۔ ان کی وجہ سے تجارت اور اقتصاد کو 4 چاند لگ گئے۔ نتیجے کے طور پر مکہ کے لوگوں کو بہت زیادہ نعمتیں نصیب ہوئیں، اس لیے جس سال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں آئے، اس سال کو سال فتح کا نام دیا گیا۔ مشہور روایت کی بنا پر حضرت آمنہ کے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کی رحلت کے 2 مہینے بعد ولادت پائی، اسی لیے ان کی سرپرستی ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے ذمے لی۔ ان کو قریش کے درمیان موجود رسم کے مطابق صحرا میں رہنے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا، جو شرافت اور لیاقت کے لحاظ سے بہت مشہور تھی، تاکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کی کھلی فضا میں پرورش پائیں اور مکہ میں موجود بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ودان نامی جگہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے جو سکیہ سے 19 اور جہفا سے 28 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقدس جگہ پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مطہرہ واقع ہے۔ اس عظیم خاتون کو یہاں پر دفنانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ہمیشہ مدینہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ پہنچ کر ہی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال جاتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے، تب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ کی جانب روانہ ہوئی۔ اسی سفر میں حضرت عبدالمطلب اور ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ حضرت آمنہ کی رحلت ہجرت نبوی کے 25 سال قبل اندازاً 585 عیسوی میں واقع ہوئی، جب وہ قبر مطہرہ کی زیارت سے فارغ ہوئی اور مکہ کی جانب روانہ ہوئی تو راستے میں ابوا نامی جگہ پر اس دار فانی سے چل بسی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی رحلت کے بعد ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس عمل کو کئی مرتبہ انجام دیا۔ ایک زیارت کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر روئے اور عزاداری کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے اور گریہ کرنے سے اصحاب بھی رونے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کے مرکز کی زیارت کر کے گریہ کیا. جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے انہوں نے بھی گریہ کیا. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہمارے پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی روح اقدس پر ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. آمین.